اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات محترم، کسی تمہید کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ربیع الاول شریف ہے اور ہر سامع، ہر ناظر، ہر موجود اچھی طرح آگاہ ہے کہ صدیوں سے اہل ایمان، اہل ذوق ساری عمر، ساری زندگی کے سارے شب و روز، زندگی کے سارے ماہ و سال اللہ کے محبوب کی یاد میں گزارتے ہیں، خاص طور پہ ربیع الاول شریف. اس لیے جتنی بھی باتیں ہوں گی آپ حضرات کے ساتھ اسی حوالے سے ہوں گی. میں جہاں بھی کوئی عرض کرنے کا موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات اپنے احباب تک پہنچا جاؤں جو وہ پلے باندھیں اور ان کے کام آئے. روایتی تقریریں، جوشیلی تقریریں، سریلی تقریریں، رسمی تقریریں بہت ہو گئیں، ہم نے بھی کی، سنتے بھی رہے. اب زمانہ بھی ایسا ویسا کچھ آ گیا ہے. میں اب جس عمر میں ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کے طلباء ہیں جن کی خدمت میں، جن کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا ہے. میرے لیے دعا فرمائیں گے. اب 70 سال عمر ہونے والی ہے کہ یہ عوارض بھی ہیں. اب زیادہ تر فکر اپنی قبر کا لگا رہتا ہے، تو اس لیے ساری رسمی روایتی باتوں سے ہٹ کر میں اپنے ان پیارے احباب کو یہ عرض کروں گا کہ کانوں کا چسکا بہت لے لیا، اب کچھ کوشش کریں کہ کوئی روح کو بھی چسکا آ جائے، کوئی روحوں کو قرار نصیب ہو جائے، کوئی روحوں کو سکون نصیب ہو جائے، کوئی روحوں کو زندگی نصیب ہو جائے. بس یہ میری غرض ہوگی. آج میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں دلائل بھی عرض کر دیتا ہوں. سادہ سا موضوع ہے اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ زمانے میں کوئی بھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر، حضور کو چھوڑ کر، حضور کا راستہ چھوڑ کر، حضور کی شریعت چھوڑ کر اگر کسی نے براہ راست اللہ تک وصل پانے کی کوشش کی ہے تو اس کو وصال نصیب نہیں ہوا. میں حضور شیخ الاسلام کا ایک ملفوظ سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ کی تحریری شکل میں یہ موجود ہے. سوال اور اصل بیٹھے تو علماء کے ساتھ تھے تو وہاں گفتگو یہی سجتی تھی جو ہو رہی تھی. اس بزم کا عنوان یہی تھا کہ یہ جو پرانے زمانے میں حکمات تھے، جالینوس تھے، بکرات تھے، سکرات تھے، بڑے بڑے حکماء، یہ حکماء کا ایک طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر ذہن دیا. وہ حکیم کہلائے، حکماء کہلائے، دانا کہلائے. زمانے میں ان کا بھی نام باقی ہے، ان کا فن بھی باقی ہے، ان کی یادیں بھی باقی ہیں. سوال یہ تھا کہ کیا حکماء کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوا ہے؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ سوال کسی بزرگ نے، دل یہ کرتا ہے کہ شاید آپ کی اپنی بات ہے، نام نہیں لیا آپ نے، لیکن فرمایا یہ کہ کسی بزرگ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی
کہ یا رسول اللہ یہ حکما کہاں تک پہنچے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے میرے بغیر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ پھر پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو اللہ کا وصال نصیب ہو گیا ہے۔ حضرات بظاہر بات سادہ سی ہے، اب اس کو میں کوئی سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں، اس کو تھوڑا سا اس نقطے کو کھولنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ اللہ کرے جو میرا مقصد ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ میں آپ کو بات سمجھانے کے قابل ہو جاؤں اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ بات یہی ہے کہ جس کسی نے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہا ہے اس کو یہ وصال نصیب نہیں ہوا، نہ کسی کو ہوا ہے نہ یہ قیامت تک کسی کو نصیب ہونا ہے۔ حضرات مثالیں تو پھر اس کی بہت ہے، بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے۔ میں آج سادہ سی مثال اپنے پیارے بچوں کو اور اپنے ان سامعین کو یہ عرض کر دوں کہ ویسے تو خطبہ سے آپ نے یہ تو میں نہیں کہتا کہ میں کوئی یہ پہلی دفعہ بات آپ کو سنا رہا ہوں گا، لیکن جو نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ شاید میں آپ کو پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ، یہ جو ریاض الجنت ہے نا، ریاض الجنہ مسجد کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ اس کی تعمیر میں سید عالم خود شامل ہوئے۔ اس وقت ضرورت بھی اتنی تھی، جگہ بھی اتنی میسر آئی جو خرید لی گئی اور اس کے بعد اس پہ مسجد کا آغاز کر دیا گیا۔ ابتداً مسجد نبوی کچی دیواریں تھیں، یہ جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے یہاں جگہ اچھی تھی، مٹی چکنی تھی، یہاں پھر پانی لگا کے وہ کچی اینٹیں بنائی گئیں، کچی اینٹوں سے دیوار کھڑی کی گئی۔ 3-4 سال چھت نہیں پڑی، چھت کے بغیر یہ مسجد رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سردیوں کے موسم میں جب ظاہر ہے وہاں سردی ہوتی بھی بہت ہے تو اپنی اباؤں میں ایسے ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے تھے سردی کی وجہ سے، اور جب گرمیوں میں نماز ادا فرماتے تھے تو سامنے چھوٹے چھوٹے سنگریزے بچھائے ہوئے تھے زمین پہ، ان کو اپنی مٹھی میں اٹھا لیتے تھے، اپنی مٹھیوں میں ٹھنڈے کرتے تھے، پھر ان کو زمین پہ رکھتے تھے تاکہ جب سجدہ کریں تو پیشانی نہ جلے۔ یہ 3-4 سال جس کو ہم اب ریاض الجنت کہتے ہیں، یہ 3-4 سال اس کی کیفیت یہ رہی۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ موسم کی شدت، اب اس کا چھت کا کو بندوبست کریں۔ پھر چھت بنائی گئی۔ وہ چھت کیا تھی کہ یہ کھجوروں کے ستون کھڑے کیے گئے، ان کے اوپر کھجوروں کے پتے ڈال کے وہ چھت بنائی گئی، اس کی لپائی کر دی گئی۔ لیکن وہ چھت ایسی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں بارش ہوتی تھی تو ہم نماز دل میں پڑھتے تھے۔ وہ ساری مسجد نبوی کے فرش پہ بارش، اور پھر دل میں نماز ایک عرصہ پڑھتے رہے۔ یہ کیفیت بھی کافی عرصہ رہی۔ اس کی جو پہلی توسیع ہے وہ تو حضور کے زمانے میں ہی ہوئی، جب خیبر سے سرکار کی واپسی ہوئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی تو سرکار نے تمنا فرمائی کہ مسجد کی توسیع ہو جائے۔ یہ مسجد کی پہلی توسیع ہے، اور بڑی بابرکت بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب وہ توسیع کا حضور نے ارشاد فرمایا تو جس آدمی کا گھر قریب ترین تھا، مناسب تھا، مسجد کے لیے اس کی ضرورت تھی، اس آدمی کو حضور نے بلایا کہ مجھے مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تمہارا گھر ہمیں سوٹ کرتا ہے، اس گھر کی قیمت بھی، تمہارے منہ مانگے دام بھی تمہیں مل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی زمین تم ہمیں دو گے اتنی زمین ہم تمہیں جنت کی الاٹ کر دیں گے۔ اس آدمی نے کہا جی میں حضور سوچ لوں۔ سرکار نے فرمایا تیری زمین ہے، تیرا گھر ہے، تجھے سوچنا ہے، تو سوچ، پھر سوچ کے مجھے بتا دے۔
اس نے کچھ دن سوچنے کے لیے لیے، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اب میرے کریم کا جو اللہ تعالیٰ جس اخلاق کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ذرا اس کا بھی نظارہ کر لیں۔ وہ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں یادگار ہوں، میں اگر یہ مکان بیچ دوں گا تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ تیرا گھر ہے، تیری مرضی ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہماری ضرورتیں تو وہ پوری کرنے والا ہے، تو وہ کرے گا ہماری ضرورت پوری، کوئی بات نہیں۔ اگر تمہارا بیچنے کا ارادہ نہیں تو زبردستی تو ہم نے لینا نہیں۔ وہ چلا گیا۔ جب اس بات کا پتہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو آپ اس آدمی کو ملے، چونکہ تاجر تھے اور ان کو سرکار کی دعائیں لگی تھیں اور تجارت میں نفع بہت ہوتا تھا، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا۔ تو یہ اس کے پاس گئے، اس سے فرمانے لگے کہ وہ فلاں فلاں مدینہ میں جو پلاٹ ہیں وہ میرے ہیں، ان میں سے ایک پلاٹ تمہیں دے دوں، وہ زمین جو تو پسند کرے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہاں تجھے ایسا خوبصورت گھر بھی بنا دوں تو یہ مکان میرے ہاتھوں فروخت کر دے گا۔ تو اس نے سوچنے کا موقع بھی نہیں لیا، اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں، کہتا جی مجھے یہ سودا منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ پلاٹ بھی تیرا ہو گیا، یہ اتنے پیسے بھی تیرے ہو گئے، اور ایسا اتنا گھر بھی بنا کے دوں گا تمہیں وہاں، اب یہ میرا ہو گیا، تیرا میرا سودا ڈن ہو گیا۔ وہ کہتا جی ڈن ہو۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ فلاں آدمی کے ساتھ جو آپ سودا فرمانے والے تھے، ابھی آپ اس سودے پہ قائم ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں قائم ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر پیسے آپ کی دعا سے بہت ہیں، وہ زمین اب آپ کی ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں، اور وہ جتنی جنت کی زمین الاٹ کرنی تھی وہ مجھے دے دے۔ پیسے نہیں لیتا، قیمت نہیں لیتا، بس یہ کرم فرما دیں کہ وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اتنی جنت کی زمین میرے قریب کو یہ اختیار ہے، میرے قریب کو یہ اختیار ہے، یہاں بیٹھ کے سرکار جنت بانٹتے رہے، ایک بار نہیں بہت بار ہے، لیکن پھر موضوع کہیں اور چلا جائے گا، پھر کبھی موقع ملے گا تو وہ سارے مواقع عرض کر دوں گا کہ کس کس موقع پہ سرکار نے یہاں بیٹھ کے جنت تقسیم فرمائی۔ خیر حضرات، میں اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پہلی توسیع حضور کے زمانے میں ہوئی، وہ توسیع ملا کہ وہ جو ساری جگہ بنتی ہے اسی جگہ کو کہتے ہیں ریاض الجنہ، اور اس ریاض الجنت میں 8 ستون ہیں، جن ستونے پہ اس وقت وہ چھت کھڑی کی گئی تھی۔ اب وہ ستون تو نہیں ہیں، ان کی جگہ وہی ہے، لیکن ان کی جگہ بڑے خوبصورت ستون بن گئے، وہ اب ستون کھڑے ہیں، عشاق جاتے ہیں ان ستونوں کو لپٹ لپٹ کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آج سے نہیں، یہ سمجھیں آپ کہ کوئی آج لوگ جا کے روتے ہیں یا ستونوں کو لپٹتے ہیں یا ان کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احادیث بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام بھی جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو بس وہ ان ستونوں کا سہارا تلاش کرتے تھے، بس جس کو مل جاتی تھی جگہ بس وہ بھائی ان ستونوں کے ساتھ، باقی پھر ساری جگہ تھی، ہے تو ساری ریاض الجنہ، لیکن صحابہ کے دور میں بھی یہ بات موجود تھی کہ صحابہ مسجد میں داخل ہوتے تو وہ جتنے ستون تھے ان ستونوں کو گھیر لیتے۔ اب وہ تو ویسے تو 8 ستون ہیں، اب ان سب کی الگ الگ برکات ہیں، ان کے اوپر اب وہ لکھا ہوا بھی ہے، یہ استوانہ عائشہ ہے، یہ استوانہ تو توبہ ہے، یہ استوانہ تو الحرس ہے، یہ استوانہ تو سریر ہے، یہ استوانہ تو تہجد ہے۔ یہ ان پہ نشاندہی میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کبھی کرم فرمائے تو نشاندہی موجود ہے، اوپر وہ لکھا ہوا ہے، مینشن کیا ہوا ہے اب ان کو۔ تو میں جس ستون کی بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کے 2 نام ہیں، استوانہ توبہ بھی ہے، استوانہ ابی لبابہ بھی ہے۔ یہ ابی لبابہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، قبیلہ بنو اوس سے ان کا تعلق تھا، سرداروں میں شامل تھے اور حضور کے غلاموں میں شامل تھے۔ جب یہ غزوہ خندق ہوا
اہل علم جانتے ہیں، تفصیلی واقعات تو نہیں بتائے جا سکتے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اگر کوئی تفصیلات اس کی دیکھنا چاہے تو وہ قرآن مجید اب بھی سورت قرآن مجید میں موجود سورۃ الاحزاب کہتے ہیں. اس کا نام سورۃ الخندق بھی ہے، سورۃ الاحزاب بھی ہے. احزاب اس لیے نام ہے کہ حزب کی جمع احزاب ہوتی ہے. اہل مکہ نے بہت بڑے لشکر اکٹھے کیے تھے اور مدینہ پاک پہ اس ارادے سے چڑھ دوڑے تھے کہ بس یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گول کر دیں گے. ایسا لشکر اس زمانے میں کسی نے دیکھا نہیں تھا. تو اس لیے اس صورت میں چونکہ اس واقعہ کا ذکر ہے، اس کا نام سورۃ الاحزاب بھی ہوا. پھر حضور نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کر کے مدینہ پاک میں دفاعی جنگ لڑی تھی. یہ جبل صلہ کے ساتھ ساتھ خندق کھودی گئی تھی. اس خندق کے ساتھ مورچے بنائے گئے تھے. صحابہ اکرام اس خندق کی حفاظت، لمبی بات ہو جائے. کسی زمانے میں وہ 10 مساجد تھیں. جب سلطنت ایک دور آیا پھر لوگ حضور کے قدموں کے نشان تلاش کرتے تھے. ایک زمانہ ہوا ہے کہ لوگ مدینہ جاتے تھے تو پھر وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جو جگہیں حضور سے منسوب تھیں. کوئی گھر تھا حضور وہاں کسی دعوت پہ گئے، کوئی گھر تھا حضور ان سے محبت کرتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے. ایسے بھی تھے. حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم ایسی خوش نصیب خاتون ہے کہ حضور ان کے گھر جا کے قرار آتا تھا. یہ خاتون طرح طرح سے حضور کی خدمت کرتی تھی. حضور وہاں جا کے دوپہر کو کلولہ کرتے تھے اور اسی کلولے کے دوران وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور کا پسینہ بہہ رہا تھا. گرمیاں تھیں، حضور لیٹے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر، تو وہ پسینہ بہہ رہا تھا. تو ام سلیم نے وہ شیشی لی اور وہ قطرے جو تھے حضور کے پسینہ مبارک کے وہ جمع کرنے لگے. نہیں تو حضور کو بیداری ہوگی، جاگ گئے حضور. حضور فرماتے ہیں ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں. کیا کرے گی؟ یا رسول اللہ اس کی خوشبو بڑی عمدہ ہے، ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ گھر ام سلیم کا وہ گھر خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا تھا. اور انہوں نے اس خوشبو کی قدر اتنی کی ہے کہ حضرت انس بن مالک 120 سال کی عمر پائی ہے. کہیں 93 سال بھی ہے، 120 سال عمر پائی ہے. اور جب وصال فرمایا تو اتنی ساری خوشبو نکال کے دی تھی لوگوں کو کہ یہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو یہ میرے کفن میں لگا دینا. تو عرض کی گئی یہ کوئی خاص خوشبو ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہی پسینہ ہے جو میری ماں نے حضور کا جمع کیا تھا. آپ صحابہ کی محبت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ 120 سال 10 سال وہ حضور کی خدمت میں رہے اور پھر 120 سال کے ہو کے دنیا سے سفر فرمایا. اور یہ 120 سال خوشبو کو سنبھال کے رکھنا کوئی آسان کام ہے. کتنے مراحل آئے زندگی میں. وہ آزمائشیں شروع کروں، وہ حالات بتاؤں کہ کن کن حالات سے گزرے حضرت انس بن مالک. پھر بات لمبی ہو جائے گی لیکن اہل ذوق یہ بات ذہن میں رکھیں. محبت یہ تھی کہ 120 سال تک وہ خوشبو سنبھال کے رکھی تاکہ یہ میرے کفن میں لگ جائے. حضرات خیر یہ ساری باتیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابی لبابہ ایک وقت آتا ہے نا پھر لوگ مدینہ جاتے ہیں تو پھر وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے ہیں. بلکہ کسی فارسی والے شاعر نے تو بڑی مزے کی بات کی ہے یار، میں آپ کو سناتا جاؤں. وہ کہتا ہے کہ ہر کجا یابم نشان پائے وے ز آجا بچش خاک برگیرم چندانے کے آپ آیت بیروں. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنی پلکوں سے اتنے مٹی کے ذرے اٹھاؤں، اتنے مٹی کے ذرے اٹھاؤں پلکوں سے کہ نیچے سے پانی نکالا. تو مدینہ میں یہ مناظر پھر اب بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تب بھی تھے اب بھی ہیں. جو لوگ مدینہ جاتے ہیں تو پھر ان کو ان جگہوں کو. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک شہزادے کی تقریر پڑھ رہا تھا. اس نے افسوس کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کہتا ہم سے غلطی ہو گئی. مدینہ منورہ میں کم از کم 1000 ایسی جگہیں تھیں
جن کو ثقافتی ورثے کے طور پہ محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ کتنی؟ 1000 ایسی جگہیں ہیں جن کو ثقافتی ورثے کے طور پہ محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہم سے بڑی غلطی ہوگی۔ میں درمیان میں 2-3 جملوں میں ایک چھوٹی سی بات سنا دیتا ہوں کہ جس زمانے میں ہارون الرشید خلیفہ بغداد مدینہ گیا تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو مجھے مدینہ پاک کی ان جگہوں کی زیارت کرائیں جو جگہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب سے منسوب ہیں۔ حضور کسی جگہ بیٹھے ہیں، کسی جگہ نماز پڑھی ہے، کسی جگہ حضور نے قیام فرمایا ہے، تو مجھے ان کی مجھے زیارتیں کرائے۔ تو پھر لوگ جانتے تھے وہ واقعی کا زمانہ تھا، بڑا مورخ ہوا ہے، اچھا تو اس سے رابطہ کیا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اب چونکہ خلیفہ بغداد تھا تو دن کے اجالے میں تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، پھر اس کے لیے طے یہ پایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے تو ہم اس سفر پہ نکل جائیں گے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہارون الرشید وہ علامہ واقدی کے ساتھ ان زیارتوں کے لیے نکلا، تو وہ بتاتا تھا کہ یہاں کوئی گھر تھا معاذ بن جبل کا، یہاں حضور آیا کرتے تھے، تو وہ 2 نفل نہیں لیتا۔ یہ گھر تھا جہاں ام سلیم ہوا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی عاشق تھیں، اپنا بیٹا حضور کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضور ان کے گھر میں دوپہر کو آ کے قیلولہ فرمایا کرتے، وہ 2 نفل نہیں لیتا۔ حضور اس گھر میں آئے تھے، کوئی بیمار تھا، بچہ تھا بیمار تھا، حضور اس کی تیمارداری کے لیے آئے تھے، وہ وہاں 2 نفل پڑھ لیتا۔ یوں عشاء کی نماز پڑھ کے شروع کی زیارتیں، اور صبح کی اذان ہو گئی تو ابھی مدینہ پاک کی زیارتیں باقی تھی۔ ساری رات وہ ان زیارتوں پہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آج ادھر آ کے تم یہ کیا کرتے ہو؟ بھئی کیا کرتے ہیں؟ ہم آتے ہی اسی لیے ہیں، انہی نشانات کی تلاش میں تو آتے ہیں، اسی خاک کو تو چومنے آتے ہیں جس خاک پہ اللہ کے محبوب کے قدم لگتے رہے۔ حضرات بات ادھر کو نکل گئی، یہ آگے بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمانے میں کوئی میرے نبی پاک کو اگر درمیان سے نکالتا ہے نا تو وہ اللہ تک واصل نہیں ہوتا۔ اللہ تک واصل وہی ہوتے ہیں جو حضور کے وسیلے سے جاتے ہیں۔ اس پہ دلائل بہت ہیں، کوئی 1-2 عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابی لبابہ قبیلہ اوس کے سرداروں میں تھے، حضور کے غلاموں میں، عاشقوں میں تھے۔ غزوہ خندق بہت آزمائش کا ٹائم تھا، جس کے لیے قرآن نے گواہی دی ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس کا منظر جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اتنا مشکل وقت آ گیا تھا حضور کے صحابہ پہ کہ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے دل سینوں سے نکل کے تمہارے گلے میں اٹک گئے تھے۔ یہ منظر کیا ہوتا ہے بھلا؟ یعنی سینے میں دل نہیں دھڑکتے، جب خوف کا یہ عالم ہو تو دل یہاں دھڑکتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دل گلے میں آ کے دھڑکنا شروع ہو گئے، یہ عالم تھا۔ پھر کہتے تھے متی نصر اللہ، رسول خدا وہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میں وہ سارے مناظر نہیں عرض کر سکتا، میں صرف ایک وہ مشکل کی طرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اتنی آزمائش سے اس کے بعد مسلمان نہیں گزرے۔ یوں سمجھے کہ یہ آخری امتحان تھا حضور کے صحابہ کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امتحان نہیں لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ کفار نے آ کے محاصرہ کر لیا مدینہ پاک کا، 1 مہینہ محاصرہ رہا، جاڑے کے دن تھے، سخت سردی تھی، اور تن ڈھانپنے کے لیے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ چھوٹی سی مثال آپ کر دوں، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ کچھ باتیں میں نے پیارے طالب علموں کے لیے کرتا جا رہا ہوں نا، کہ یہ پھر بعد میں کتابیں کھول کے دیکھیں گے تو اس بابے کو یاد کریں گے یار۔ حضرت حذیفہ بن یمان
یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو صاحب السر کا لقب ہے۔ کیا؟ صاحب السر، یعنی حضور کے رازداروں میں تھے، جو باتیں اللہ کے رسول نے رازدارانہ کرنی ہوتی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سرکار نے فرمایا حذیفہ تم جاؤ گے آج کچھ جاسوسی کرنے، قریش مکہ کے حالات دیکھنے جاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ جاؤں گا۔ رات بڑی ٹھنڈی تھی، چلے گئے، جو کچھ اللہ کے محبوب نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی نبھاتے رہے، دیکھتے رہے۔ جب واپس آئے تو جسم اکڑا ہوا تھا سردی کی وجہ سے۔ حضور کے قدموں میں آ کے نا وہ ساری کہانی تو بیان کر دی، پر پھر لیٹ گئے۔ جب حضور نے ہاتھ لگایا نا تو جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میرے کریم آقا جو چادر اپنے اوپر اوڑھ کے بیٹھے تھے نا، سردی جو تھی وہ آدھی چادر اس کے اوپر ڈال دی، آدھی حضور کے اوپر رہی، آدھی اس کے اوپر ڈال دی، لیکن پھر بھی وہ ٹھٹھر رہا ہے سردی سے۔ پھر پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ میرے کریم نے بس صدقہ جائیں، میرے کریم نے اپنا ایک پاؤں مبارک اٹھایا اور اس کے اوپر رکھ دیا ایسے۔ کیوں بھائی؟ تھوڑی گرمی ہو جائے، اور پنجابی جنہوں نے ہوپ آ جائے۔ سرکار نے اپنا قدم مبارک اس کے سینے پہ پھیلا دیا، اور دیکھیں یار کرم کی باتیں دیکھیں، اس کو گرمی ہو گئی، اس کو تھوڑی حرارت مل گئی، نیند آ گئی، اور نیند گہری آ گئی۔ کسی کو بندہ سردی سے ٹھٹھرا ہوا ہو نا تو رضائی پہ داخل ہوتے ہی جیسے جسم گرم ہوتا نیند آتی ہے، بڑی پیاری آتی ہے۔ تو نیند آئی تو بڑی پیاری آئی۔ میرے کریم ساری رات وہ سویا رہا، سرکار اپنی ٹانگ مبارک اس کے سینے پہ رکھ کے بیٹھے۔ صبح ہو گئی تو سرکار نے فرمایا قم یا نعمان، اے گہری نیند سونے والے اب تو اٹھ جا، اب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب السر صحابی تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں وہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے مورچوں میں بیٹھے تھے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھے گئے۔ یہی غزوہ خندق ہی ہے نا، یہی موقع ہے۔ اب ہم نعتوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ساری زندگی حضور نے پتھر باندھے ہیں۔ یہ ایک ہی موقع ہے غزوہ خندق کا۔ بہت قلت تھی، ہر شے کی قلت تھی، 1 مہینہ ایسے بیٹھنا پڑا، خود اندازہ فرما رہے۔ اب دیکھا کفار مکہ نے کہ کچھ نہیں، دال کچھ نہیں گلتی۔ 1-2 آدمیوں نے خندق پھیلانے کی کوشش کی، عامر بن واد نے کوشش کی، ایک وہ ابن نوفل تھا، عبداللہ ابن نوفل ابن مغیرہ، اس نے کوشش کی۔ یہ دونوں، ایک علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھوں مارا گیا، دوسرا حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب وہ بڑی مزے کی باتیں ہیں، سناؤں تو پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ حضرت زبیر بن عوام یہ حضور کی پھپھی کے بیٹے تھے، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ میرا حواری زبیر بن، پھپھی کا بیٹا بھی تھا، اور غلام بھی بہت تھے، محبت بھی بہت تھی، پیار بھی بہت تھا۔ جب انہوں نے وہ ابن نوفل پہ تلوار چلائی نا، یہاں رکھی نا، کاٹتی 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 زین کو بھی آدھا آدھا کر دیا۔ کسی نے کہا یار کیا تلوار ہے؟ میں کہا اس تلوار کو علی المرتضیٰ شیر خدا چومتے تھے، اس تلوار کو چوم لیتے تھے کہ یہ تلوار رسول خدا کا دفاع کرتی رہی۔ کیوں حضرات؟ آپ نے فرمایا انہیں تلوار بڑی زبردست ہے، آپ نے فرمایا تلوار نہیں زبردست، یہ بازو بڑا زبردست ہے۔ حضرات محترم، یہی محبت کی باتیں کرنے سننے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں، دال نہیں گلتی۔ انہوں نے قبیلہ بنو قریظہ کو جاسوس بھیجے کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ہم تو بس ان کو ختم کر رہے ہیں، ختم کر کے چلے جائیں گے، پھر مدینہ تمہارا ہے، تم اور بس مدینہ جانے، ہم نے تو یہاں رہنا نہیں، یہ تمہارے حوالے کر کے جائیں گے، ہمیں یہ کام کر لینے دو۔ وہ پہلے تو انکار کیا بنی قریظہ نے، بالآخر وہ تیار ہو گئے۔ یہ وہ اس مارکے کی نازک گھڑی ہے
جب حضور وہاں محاذ پہ یہ بات پہنچی کہ بنی قریظہ وہ قریش مکہ کے ساتھ انہوں نے کوئی معاہدہ کر لیا ہے، یہ وہ وقت تھا جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہ تمہارے دل سینوں سے نکل کے گلے میں اٹک گئے۔ بھئی آپ مقابلہ تو کر رہے تھے، آپ پیچھے مدینے کے اندر اتنا بڑا لشکر پیچھے سے آ جائے گا، آگے وہ بیٹھے ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ میرے کریم نے اسی حذیفہ کو کہا تھا، حذیفہ جاؤ اس خبر کی تصدیق کرو، اگر یہ خبر درست ہو تو میرے کان میں بتانا، یہ خبر درست ہو تو میرے کان میں بتانا، اگر یہ خبر درست نہ ہو تو پھر دور سے اعلان کر کے کہنا کہ یہ غلط خبر ہے، تاکہ لوگوں کی ڈھارس بن جائے۔ وہ جب وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اپنی تلواریں نکال کے بیٹھے ہیں، وہ جلدی جلدی واپس آئے، حضور کے کہا تو کان میں ہے لیکن یہ بات چھپنے والی کہاں تھی؟ کان میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اسلحہ نکال کے بیٹھے ہیں، نیزے بھالے تلواریں سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ اوئے جب یہ خبر محاذ پہ پھیلی، اصل تو امتحان تھا، اصل تو آزمائش تھی۔ اب لوگ حضور کئی قبائل حضور کی خدمت میں آتے، قرآن گواہی دیتا ہے یار، وہ کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، یا رسول اللہ ہمارے گھر لگے ہیں، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، اجازت ہو تو ہم گھر دیکھ آئیں۔ آپ جانتے ہیں اہل علم آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، محبوب ان کے گھر لگے نہیں ہیں، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اب ان کو یہاں موت نظر آ رہی ہے اور یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ خیر حضرات، پھر اللہ کی مدد آئی۔ میں نے عرض کیا نا یہ پوری کہانی ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ کی مدد آئی، وہ پھر لشکر اپنے خیمے اٹھا کے بھاگ گئے، میدان خالی ہو گئے، بڑی خوشی ہو گئی مدینہ میں، لوگ گھروں کی طرف لوٹ آئے، لوگوں نے اپنے وہ جنگ والے لباس اتارنے شروع کر دیے، حضور بھی اتار رہے تھے، میرے آقا کریم بھی وہ جنگی لباس اتار رہے تھے، تو فرشتوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو ابھی لباس اتارا نہیں، ہم نے تو ابھی لباس اتارا نہیں، ہم تو تمہارے دشمنوں کو بھگانے کے لیے روحا تک گئے، اب ان کا واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، ہم نے جنگی لباس نہیں اتارا، یا رسول اللہ پہلے بنی قریظہ کا فیصلہ کر۔ بس پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ لوگوں عصر کی نماز بنی قریظہ جا کے پڑھیں گے۔ پھر آگے ایک فقہ کا مسئلہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام دوڑ پڑے کہ حضور نے حکم دیا ہے، اب ٹائم تھوڑا تھا، راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز راستے میں پڑھ لیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، چونکہ حضور کے منہ سے نکلا ہے کہ نماز بنی قریظہ میں پڑھیں گے، قضا بھی ہوگی تو وہیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ لوگوں نے کہا قضا بھی ہو جائے گی تو وہیں پڑھیں گے، تو انہوں نے وہاں جا کے پڑھی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے تو نماز ادا کر لی ہے، ہماری تو یہاں آتے آتے قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا تھا، ہم نے تو آپ کا حکم تھا۔ سرکار نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے، فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے، جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے بھی اچھا کیا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے بھی اچھا کیا ہے۔ حضرات پھر جا کے صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا بنی قریظہ کا، اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ان کا اسلحہ اتنا تھا، ان کے قلعے اسلحوں سے بھرے ہوئے تھے، لڑ سکتے تھے، وہ کہا بھی گیا ہے ان کو، جب انہوں نے دیکھا نا کہ بالکل اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، تو ان کے سرداروں نے کہا تھا کہ اتنا اسلحہ آگ لگانی ہے، چلو نکلو باہر، لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے جو بھی ہوگا۔ لیکن وہ اندر اللہ نے روب اتنا ڈالا تھا کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ تو پھر پوچھا گیا ان سے بتاؤ کون تمہارا فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ ابی لبابہ کو ہمارے پاس بھیجو۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ابی لبابہ، فیصلہ تو ہم پہ آ گیا، جاؤ ملو، تمہارے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، تمہارے حلیف بھی رہے ہیں، تمہاری ان کے ساتھ محبتیں بھی ہیں، جاؤ۔ آپ وہاں چلے گئے، وہاں حالات اتنے کشیدہ تھے، اتنے پتلے حالات تھے کہ عورتوں اور بچے حضرت ابی لبابہ کے پاؤں کو لپٹ پورے قلعے میں آہو بکا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں وہ تمہارے دادا کے ساتھ یہ تعلقات تھے، تو تمہارے بابا کے ساتھ یہ تعلقات تھے، اور ہم اتنا عرصہ حلیف رہے ہیں، اب ہم پہ مشکل وقت آ گیا ہے، تو ابی لبابہ ہماری جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی،
بھلا کیا؟ آپ نے اشارہ کر دیا کہ اب تمہارا فیصلہ یہ ہوگا۔ بس یہ کہہ تو دیا، اشارہ تو کر دیا، لیکن اندر جو ضمیر تھا اس نے ملامت کی۔ حضور کی بارگاہ میں گئے ہی نہیں، وہاں سے سیدھے نکلے مسجد نبوی میں آ گئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے زنجیروں کے ساتھ یہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دے، جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں تب تک اس ثبوت کے بدلہ یا مر جاؤں گا یا میری توبہ قبول ہو۔ نہ اس بات کا کسی کو پتہ ہے، نہ اس کو کسی کو اطلاع ہے، نہ کسی کو خبر ہے، یہ تو راز کی بات ہے۔ لیکن وہ صحابی حضور کو چہرہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافی دیر گزر گئی، سرکار نے فرمایا ابھی لبابہ کو بھیجا تھا کہ اللہ کے اندر گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، اس نے تو مسجد نبوی میں اپنے آپ کو زنجیروں کے ساتھ ستون کے ساتھ جکڑ لیا ہے، وہ تو بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا سنیں یار یہ بات سنانے کے لیے، یہ سارے باقی باتیں تو درمیان میں جھونگے میں ہو گئیں، اصل بات یہ سنانی تھی میں نے آپ کو۔ حضور نے فرمایا اگر ابھی لبابہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے دعا کرتا، لیکن اب چونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اب جو فیصلہ اللہ کرے گا، اب وہاں میں دخل نہیں دوں گا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ فرمایا اگر میرے پاس آتا ابھی لبابہ تو میں اپنے اللہ سے اس کے لیے درخواست کرتا، اس کے لیے دعا کرتا اور اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب چونکہ وہ میرے پاس نہیں آیا، براہ راست اس نے جا کے معاملہ اللہ کے ساتھ کر لی ہے، تو اب میں درمیان میں دخل نہیں دوں گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ حضرات کو کتنی روایتیں ہیں، کوئی 10 دن 10 راتیں وہاں بندے رہے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے تو 12 راتیں اور 12 دن لکھے ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہو گئی تھی کہ بندے آنکھیں کمزور ہو گئیں، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، کمزور حد درجہ ہو گئے، نحیف نظار ہو گئے۔ لوگ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اس کی آنکھیں بیٹھ گئی، اس کو دکھتا کچھ نہیں ہے۔ حضور فرماتے نہیں، بس اب جو فیصلہ اللہ کرے گا، میرے پاس آتا تو میں کرتا اس کا، میرے پاس نہیں آیا، اللہ کے پاس گیا۔ یا رسول اللہ تو کانوں سے سنتا نہیں ہے، لوگ رات کو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں صدائیں، فریادیں، مناجاتیں کریں۔ میں نے کسی مورخ کی ایک رائے پڑھی ہے، اس کی مورخ کی رائے ہے، میں کس کی میں نام بتا دیتا ہوں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زاود نبی شریف میں جہاں یہ بات نقل فرمائی ہے، وہاں وہ اقبال کے شعر بھی لکھے ہیں۔ غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ اقبال نے اسی واقعے سے متاثر ہو کے یہ لکھے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پدہا بگیر۔ بات سمجھ آئی اس میں کیا ہے؟ یعنی اقبال کہتا ہے اللہ تو دونوں جہانوں میں بے نیاز ہے، غنی ہے، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولنا، اس کو اسی طرح پردہ اس پہ رکھنا جیسے آپ دنیا میں پردہ رکھا ہے، میرے گناہوں کو چھپایا ہے، کل قیامت کے دن بھی نہ کھولنا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اے میرے اللہ اگر اس کو کھولنا ضروری ہو تو فرمایا آج نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میرے اللہ یہ میرا نامہ اعمال میرے کریم کو نہ دکھانا، میرے نبی کو میرا نامہ اعمال نہ دکھانا۔ ایک درمیان میں لطیفہ سنا دوں، یہ اقبال کے کلام میں ربائی کہیں بھی موجود نہیں ہے، کیوں بھلا؟ پتہ ہے ڈیرہ غازی خان کے ایک استاد تھے، جب یہ ربائی سنی، وہ جنگلوں کا زمانہ تھا، ڈیرہ غازی خان اس علاقے سے چلتے چلتے لاہور آئے، اقبال کو ملے تو کہتے ہیں اقبال تجھے رسول خدا کا واسطہ ہے، یہ ربائی مجھے دے دے۔ نہیں سمجھے؟ یہ ربائی مجھے دے دے۔ اقبال نے کہا میں نے یہ تجھے دی۔ اب تک بھی اقبال کے کلام میں چھپتی نہیں، ربائی ان کی ہے، لیکن کلام میں چھپتی اس لیے نہیں کہ اقبال نے زندگی میں یہ ربائی
ان کو گفٹ کر دیا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اب حضرت ابی لبابہ پہ یہی کیفیت آ رہی ہے کہ وہ حضور کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کر سکتے. لکھی ہوئی ہے. میں نے آج لمبی بات بھی ہے. وہ بڑا درویش آدمی تھا, بڑا عاشق آدمی تھا. باتیں اس کی اور بھی بہت ہیں, میں نے تو اب چونکہ موضوع ادھر. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب جو نقطہ میں سمجھانے, آج جو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, وہ سمجھ آ رہا ہے؟ اتنے دن کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میرے کریم ام سلمہ, ام المومنین ام سلمہ کے گھر آرام فرمائیں اور تہجد کے ٹائم اٹھ کے بیٹھے ہیں اپنے معمول کے مطابق, اور سرکار مسکرا رہے ہیں. سرکار مسکرا رہے ہیں. ام سلمہ عرض کرتی ہے, مما تضحکو یا رسول اللہ, اضحک اللہ سنہ کا. تمام صحابہ کرام جب بھی, اور بھی بڑے مواقع ہیں, یہ جو میں نے ابھی جملہ عرض کیا ہے اس کے اور بھی بڑے مواقع حدیث میں ہیں کہ جب صحابہ کرام حضور کو خوش دیکھتے, مسکراتے دیکھتے تو عرض کر لیتے تھے, اور یہی عرض کرتے تھے کہ سرکار اللہ آپ کو سدا خوش رکھے. آج خوش ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ مما تضحک, آپ کو کس نے خوش کر دیا ہے؟ آپ کیسے خوش ہو گئے ہیں؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اضحک اللہ سنہ کا, اللہ سدا آپ کو خوش رکھے, سدا آپ مسکراتے رہیں, سدا آپ ہنستے رہیں. پر آج کو خاص بات ہے. حضور نے فرمایا خاص بات ہے, ابی لبابہ کی بافی ہوگی. عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں جا کے ان کو بتا دوں؟ حضور نے فرمایا جا کے بتا دیں. آپ اتنی بارستگی کے ساتھ بھاگتی دوڑتی مسجد نبوی کے دروازے پہ آئیں, اور اتنے زور سے کہا پکار کے, ابی لبابہ تیری معافی ہو گئی. اور یہ اتنی بلند آواز تھی کہ قریب کے سوئے ہوئے لوگوں نے گھروں میں سوئے. ایسے آواز سنی, لوگ بھاگتے آ گئے. رحم تو صاحب کو آتا تھا کہ یار یہ بیچارہ مسکین یہ ستون کے ساتھ ہی مر جائے گا, بندہ. جیسے آواز لوگوں کے کانوں میں پڑی, لوگ بھاگتے مسجد میں آ گئے. اب لوگ ان کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھولیں. وہ کہتے ہیں لا واللہ بالکل میرے قریب نہ آؤ, بس جب اللہ کے رسول مجھے کھولیں گے تو پھر ہی کھولیں گے. نماز فجر کی حضرات فجر کی نماز پہ حضور تشریف لے آئے. سرکار نے اپنے دست اقدس سے اپنے غلام ابی لبابہ کو آزاد فرمایا. وہ آزادی تو ہو گئی لیکن اب بھی وہ سکون موجود ہے. اس پہ استوانہ ابی لبابہ بھی لکھا ہوا ہے, اور اس پہ استوانہ تو توبہ بھی لکھا ہوا ہے. اب بھی جب گنہگار جاتے ہیں تو اس ستون کا سہارا لیتے ہیں, اس کو جفیاں ڈال کے روتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے غلام ابی لبابہ کو معاف فرمایا, ہمیں بھی اسی طرح معاف فرما. اے اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب کے غلام حضرت ابی لبابہ پہ رحم فرمایا, ہم پہ بھی اسی طرح رحم فرما دے. اب تک میں عرض کر رہا تھا کہ ستون تو 8 ہیں, میں نے ابھی ایک ستون کی بات کی ہے. کوئی کسی ایک آدھ ستون کی اور بھی بات کر دوں کہ ابی لبابہ کی ایک بات اور سنا دوں, یہ فیصلہ آپ کریں. حضور کی بارگاہ میں ایک وفد آیا, 15 لوگ اس میں شامل تھے. حضور نے بڑے ان کے دبلے پتلے اونٹ تھے, مشکل سے آئے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے. کمزور تھے, ضعیف ناتواں تھے, سفر کی وجہ سے ایسے حالات ایسے تھے. حضور نے فرمایا وہ تمہارا کیا حال ہے؟ حال ان کا اتنا خراب تھا بیچاروں کا کہ وہ رو ہی پڑے. فریاد نکل گئی ان کے منہ سے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا حال آپ کیا پوچھتے ہیں, ہم تو مر گئے, ہمارے مویشی بھی مر گئے, اور بلکہ یہ آپ تو مولانا فضل الرحمان سے نعتیں سنتے ہیں, بس کوئی 2-4 شعر میں وہ ان کے جو انہوں نے حضور کی بارگاہ عرض کر دیے وہ حضور کی نعتوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ وہ شعر
وہ شعر اب حضور کی نعتوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ 3-4 شعر ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہم سے ہمارا حال پوچھا ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اب ہماری عورتوں کے پستانوں سے خون رستا ہے دودھ کی بجائے۔ وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَلَى الطِّفْلِ، اب مائیں خوف سے اپنے بچوں کو سینے سے نہیں لگاتی، یعنی بھوک نے، قحط نے، امساک بارہ نے یہ حال کر دیا ہے۔ وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِندَنَا، یا رسول اللہ کھانے کی کوئی شے نہیں ہے جو ہم کھا سکیں، سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِ وَالْإِلْحِزِ الْفَصْلِ، یا رسول اللہ بڑی گندی قسم کی اندرین جانتے ہیں تمہ، اور تمہیں بھی بارشیں ہوں تو صحت مند ہوتے ہیں نا، بڑے گھٹیا قسم کے تمہیں کھانے کو ملتے ہیں، ہم ان سے بھوک مٹاتے ہیں۔ وَالْإِلْحِزِ الْفَصْلِ، وہ زمانہ تھا لوگ جب اونٹ ذبح کرتے تھے تو اونٹ کی اون خون میں بھگو کے اس کو آگ پہ بھون لیتے تھے اور کسی مشکل وقت کے لیے جمع کر کے رکھ۔ یا رسول اللہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ یا ہمیں کھانے کو وہ اندرین ملتی ہے، تمہ ملتا ہے وہ بھی ردی قسم کا، یا وہ جو ہماری الحز الفصلی جو وہ اونٹ کی اون بھگو کے اور ساڑ کے جلا کے ہم نے رکھی، ہم وہ کھاتے ہیں یا رسول اللہ۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے، آپ کی پناہ میں آ گئے، آپ کی پناہ لینے آ گئے، اور کہتے ہیں این فرار الناس الا الی الرسل، یا رسول اللہ ہم کے ہمارے لوگ اور جائیں بھی کہاں، دکھوں کے ہمارے لوگ اور جائیں بھی کہاں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اسے درمیان میں ٹپک پڑی، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ویسے مفہوم اس کے بہت ہیں۔ آیت یہ ہے کہ واقفوہم انہم مسئولین، ہے نا آیت قرآن مجید کی، سورہ صافات کی ہے غالباً۔ واقفوہم، حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو محبت ہے، محبت وہ جاگی نا، تو آپ نے منظر یہ کھینچ دیا کہ وہ قیامت والے دن جب لوگ حضور کے آستان پہ جا رہے ہوں گے نا تو یہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کون؟ یہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو فرشتے آئیں گے واقفوہم، ان کو تھوڑی دیر ٹھہراؤ، انہم مسئولین، ان سے کچھ پوچھنا ہے کہ ادھر جانا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اب جو ہمیں کہتے ہیں کہ ادھر جانا جائز نہیں، ادھر متوجہ ہونا جائز نہیں، ان کی مدد مانگنا جائز نہیں، فرماتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ جدھر تم جا رہے ہو ادھر جانا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے، آپ کی پناہ میں آ گئے، تو آپ خود ہی فرمائیں این فرار الناس الا الی الرسل، غم کے مارے، دکھوں کے مارے، پریشانیوں کے مارے بے قرار اور جائیں بھی کہاں۔ حضور کو رحم آیا، جلدی جلدی حضور اٹھے، وہ چادر آدھی نیچے ایسے گھسٹ رہی تھی، آدھی کندھے پہ تھی، سرکار منبر پہ بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ، اتفاق یہ تھا کہ وہ دن مدینے والوں کی کھجوریں سکانے کے دن تھے۔ کھجوریں توڑتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں پھل تیار ہوتا ہے تو ان کو پھر کھلیانوں میں ڈال دیتے تھے، وہ خشک ہو جاتی تھی، پھر ان کو پیک کرتے تھے۔ تو حضرت ابی لبابہ نے دیکھا کہ حضور تو دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ تو ہاتھ اٹھیں گے تو بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو کھجوریں کھلیانوں میں پڑی ہیں، کھیتوں میں پڑی ہیں، میدانوں میں پڑی ہیں، یا رسول اللہ تو ہمارا تو سارے سال کی روزی بہ جائے گی، ختم ہو جائے گی یا رسول اللہ۔ حضور نے نہیں سنی بات، پھر دوسری بار ابی لبابہ نے کہا، توجہ ہے، حضور نے پھر بھی نہیں سنی، پھر تیسری بار بھی کہا، تو حضور نے فرمایا اللہ بارش اتنی دے، سنیں یار میں اب کیا عرض ہے، حضور نے فرمایا اللہ بارش اتنی دے کہ ابی لبابہ اپنی دھوتی کھول کے اپنے کھلیان میں آنے والے پانیوں کے سوراخ بن گئے۔ بس ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، بارشیں شروع ہو گئی، 6 دن بارش برستی رہی۔ اب لوگ کیا کریں، دم مارنے کی تو مجال نہیں ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام دیکھیں یار، صحابہ کا ذوق دیکھیں یار، صحابہ کا ذوق دیکھیں، وہ مل کے بیٹھے ہیں،
وہ کہتے ہیں یار حضور کے منہ سے نکلا تھا کہ اللہ بارش دے اتنی کہ ابی لبابہ اپنی دھوتی اتار کے وہ جو کھلیانوں میں پانی آتا ہے نا اس کے سوراخ بند کرے. اگر ابی لبابہ اپنی دھوتی اتار کے سوراخ بند کرے تو بارش رک جائے. انہوں نے دیر نہیں لگائی, دھوتی اتار دی, اتار کے وہ دھوتی لے کے جہاں سے وہ پانی ان کے کھیت میں آ رہا تھا وہ سوراخ بند کرنے بیٹھ گئے. بس بیٹھنے کی دیر تھی, بارش رک گئی. حضرت ابی لبابہ, ان کی یادگار وہ ستون ان 8 ستونوں میں شامل ہے. اب میں اپنے پیارے بچوں کو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, ایک آیت جس پہ اب ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آیت یہ ہے قرآن مجید کی. اب بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن بات یاد رکھیں, یہ نہ سمجھیں کہ جو وہاں پہنچ نہیں پاتا. اب 2 باتیں ہو گئی نا قرآن مجید میں, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. خدا گواہ ہے یہ بات قرآن میں آ گئی. اگر یہ قرآن میں بات نہ ہوتی تو پھر یہ ملا لوگ کیا حشر کرتے, ہمارا کیا حشر کرتے. اپنا تو جو ہونا ہے وہ ہوگا, ہمارا کیا حشر کرتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں پہ انتہائی کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ مسئلہ قرآن کا حصہ بنا دیا کہ محبوب جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں, زیادتی کر بیٹھیں, پھر تیرے پاس آ جائیں, اللہ سے معافی مانگیں اور میرا رسول ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھار دے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ کیسا تواب ہے, کیسا رحیم ہے. اگر اس راستے سے جاؤ گے تو پھر اللہ تواب بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے. اگر یہ راستہ فراموش کر بیٹھو گے تو پھر کنارہ کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ میں آج اپنے دوستوں کو عرض کر کے جا رہا ہوں کہ حضور کے علاوہ اللہ تک رسائی ناممکن ہے. زمانے میں نہ کسی کو ہوئی ہے نہ کسی کو ہوگی. باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں. ایک ستون مسجد نبوی میں جس کا نام ہے اسطوانۃ السریر, اس کو کہتے ہیں اسطوانۃ السریر. طالب علموں کو تو معنی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسطوانۃ السریر کیوں کہتے ہیں. سریر کا معنی ہوتا ہے 4 پائی. سریر کا معنی ہوتا ہے 4 پائی. ایک طرف مسجد نبوی ہے نا, ایک طرف میرے سرکار کا حجرہ ہے, درمیان میں یہاں سرکار کی 4 پائی ہوتی تھی. تو وہ اسطوانہ آپ اس کو جفیاں تو نہیں ڈال سکتے, لیکن اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ وہ آدھا مقصورہ شریف میں آ گیا ہے, آدھا ریاض الجنت میں ہے, دیوار کے اندر آ گیا ہے نا. آپ اس کی زیارت تو کر سکتے ہیں, ہاتھ لگا کے ہاتھ تو چوم سکتے ہیں, اگر کوئی بوسہ دینے دے تو بوسہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کو جفی نہیں ڈال سکتے, اس لیے کہ وہ آدھا سرکار کے روضہ پاک کی طرف ہے اور آدھا مسجد کی طرف ہے. لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ اسطوانۃ السریر. اور جہاں یہ اسطوانۃ السریر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو جالی ہے اس جالی پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے. یہ بات ٹائم کوئی مجھے آپ نے بتایا نہیں, یہ بات ختم نہیں ہوتی, مجھے آپ ٹائم بتائیں. آپ کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بھی یہ اپنی گزارش ختم کرنی ہے, آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ساری یہ بات میں مکمل کر دیتا ہوں ان کے حکم سے. ایک بزرگ گزرے ہیں. بزرگ کیا تھے؟ اپنے زمانے کے سلطان تھے, سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے. نام ان کا تھا عبد الحمید خان. ان کو عبد الحمید اول کہتے ہیں. تھے یہ بادشاہ, اپنے وقت کے بادشاہ تھے, پر مدینے کے گدا تھے. اس زمانے میں مدینہ پاک کے مجاورہ ہوتے تھے. لوگ جاتے تھے, کوئی بکرا چھوڑ آیا, کوئی ستو چھوڑ آیا, کوئی گھی چھوڑ آیا, کوئی آٹا چھوڑ آیا, کوئی غلہ چھوڑ آیا. تحائف لے کے جاتے تھے لوگ, وہاں جمع ہوتے تھے. مسجد نبوی میں پڑھنے والے جو طلباء تھے
وہ ان کے کام آتے تھے وہ لنگر، ان سے وہ مسکینوں کے کام چلتے تھے۔ یہ سلطان عبدالحمید خان نے ان مجاوروں سے درخواست کی تھی کہ اگر مجھ پہ مہربانی کرو تو یہ جو لنگر ہے مدینہ منورہ کا، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالا کرو۔ اس بادشاہ کا حصہ نکلتا تھا اس لنگر سے، اور وہ لنگر مدینہ سے چلتا تھا، استنبول قسطنطنیہ آتا تھا۔ میرے پیارے بچوں، ہمارے آباء و اجداد کو اللہ نے اپنے محبوب کی کیا محبتیں، کیا ادب سکھایا تھا۔ جس دن وہ لنگر استنبول دارالخلافہ پہنچنا ہوتا تھا، بادشاہ تخت چھوڑ کے ان راہوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا جو راہیں مدینہ سے آتی تھی، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بادشاہ کو کیا ہے، یہ روڈ پہ کھڑا ہے، راستے پہ کھڑا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ پکڑی اس زمانے پختہ سڑکیں تو نہیں ہوتی تھیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، بادشاہ اس گرد و غبار میں کھڑا ہے، خیر تو ہے؟ تو جو جانتے تھے وہ کہتے تھے خیر ہے، بادشاہ یہاں اس لیے کھڑا ہے کہ اس کی مدینے سے خیرات آ رہی ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ حضرت احمد رضا خان کے شعر ایسے ہی نہیں ہیں، نہ بغیر دلیل کے ہیں نہ بغیر سند کے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ سلطان عبدالحمید خان نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یہ نعت اس کی ہے، اور اس نعت کے 16 شعر ہیں۔ روضہ مقدسہ کی 18 جالیاں ہیں، 3 مواجہ شریف کی طرف، 3 کی زیارت ہوتی ہے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے، 6 کی زیارت ہوتی ہے ریاض الجنت میں بیٹھ کے، اور 6 جالیوں کی زیارت ہوتی ہے قدمین شریفین میں بیٹھ کے۔ اور 16 جالیوں پہ اس نعت کے 16 شعر ہیں، اور 16 جالیوں میں سے ہر جالی پہ ایک ایک شعر کندہ ہوا ہے۔ کندہ سمجھتے ہیں؟ یعنی ڈھلائی میں آیا ہوا ہے۔ جب وہ جالیاں ڈھال کے بنائی گئی تھی نا، تو ان میں وہ شعر کندہ ہوئے، ورنہ یہ ختم کر دیتے، کب سے ختم کر دیتے۔ آپ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ گوڑے گوڑے رنگ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ نہ سکیں۔ 1995 میں اس غریب کی پہلی حاضری ہوئی، زیادہ وقت قدمین شریف میں گزرتا تھا، تو وہ جو قدمین شریفین میں اشعار لکھے ہوئے تھے وہ ان پہ میں کام کرتا رہا۔ اللہ نے کامیابی دے دی، پھر ٹائم ختم ہو گیا، گھر میں آ کے اداس رہتا تھا کہ کب وقت آئے پھر جاؤں، یہ کام تو بڑا کرنے والا کام تھا۔ پھر اللہ لے گیا 2006 میں، پھر میں نے کچھ کام کیا، اللہ نے کچھ کامیابی پھر دے دی، لیکن پوری نہیں، کیونکہ وہ رسم خط کوفی میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ظالم نجدی ان کے اوپر گہرے رنگ کرتے ہیں تاکہ کوئی پڑھ نہ۔ بات سمجھ آئی؟ تو پھر جب تیسری بار حاضری ہوئی، جب تیسری بار حاضر ہوئی تو اللہ نے مجھے کامیابی دے دی۔ وہ 16 اشعار میں نے باقاعدہ اپنے سکول کے کمپیوٹر پہ محفوظ کروائے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارا کلرک نکال کے ہزاروں کی تعداد میں بانٹ دیے ہیں تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ میرے کریم آقا کی ان جالیوں پہ وہ 16 شعر حضرت سلطان عبدالحمید خان کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب 16 شعر سنانے کا وقت نہیں ہے، کبھی فضل الرحمان صاحب نے پھر یاد کیا، میں اپنی اگلی بکنگ بھی کروا رہا ہوں نا تاکہ پھر بھی مجھے یاد کریں۔ ویسے بھی میرا دل کرتا ہے کبھی ان طالب علموں کے ساتھ وعدہ کیا تھا یار، وعدہ بیچ میں پھر رہا ہے، کبھی آتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں، تو وہ 16 اشعار سرکار کی جالیوں میں آپ بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ ہاں، مجھے ایک مولوی نے کہا تمہارا عقیدہ وہاں نہیں ہے، اور میں نے کہا تم جھوٹ بکتے ہو، ہمارا عقیدہ تو سرکار کے روضہ پاک کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو تمہارا عقیدہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا آؤ تجھے میں دکھاتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ تو سرکار نے روضے کی دیواروں پہ لکھ رکھا ہے ان غلاموں کے لیے، تاکہ یہ نجدی ان کو شک نہ ڈال سکے، ان کے ایمان نہ خراب کر سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ برکت کے لیے ایک شعر سنا دیتا ہوں جو اس جالی پہ لکھا ہوا ہے جہاں استوانہ تو سریر ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ یا من یقوم مقام الحمد منفردا، یا من یقوم مقام الحمد منفردا
اے وہ ذات جو مقام حمد، جس کو مقام محمود کہتے ہیں، جس پہ تو اکیلا تشریف فرماؤ۔ پتہ ہے حدیث اس میں آتی ہے، حدیث میرے کریم نے فرمایا ہے کہ ثم اقوم، کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ مقام حمد، یہ جو اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ آن قریب اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ثم اقوم، حدیث لمبی ہے پوری سنانے کا ٹائم نہیں ہے، حضور نے فرمایا ثم اقوم ای یمین عرش اللہ عز و جل، فرمایا پھر اللہ اپنے عرش کی دائیں جانب میری کرسی بچھائے گا، مجھے فرش سے اٹھا کے اللہ اپنے عرش پہ بٹھائے گا، اور پھر مجھے فرمائے گا سل یا محمد، اے محبوب مانگیے نا کیا مانگتے ہو۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، کیا بات کی ہے اس نے کہ تو نیز برسر بام آ کہ خوش تماشائی ہے۔ کسی فارسی والے نے غالباً کو ایسا ہی منظر پیش نظر ہے نا، وہ کہتا ہے تو نیز برسر بام آ کہ خوش تماشائی، اپنے محبوب کو کہتا ہے تو بڑا سونا لگتا پہ جلا چھاتے کھلو میں نا، میں تو چنگی طرح ویکھ لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو عرش دائیں جانب کرسی تے بٹھائے گا، پھر اہل محشر نو کہے گا وہ ہون نظارہ کرا۔ بس حضرات اب طبیعت پھر مچل رہی ہے، آگے سے آگے کوشش کرو، لیکن اب کیا کریں وقت اتنا ہو گیا ہے۔ میں اس دعا پہ گزارش کرتا ہوں یہ تمہاری یہ بہاریں سدا رہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی یاد میں ایسے ہی بیٹھا کریں، مل کے ایسے ہی بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ کرے تم یہ محبتیں بچا کے قبر تک لے جاؤ، اور یہ محبتیں بچا کے حشر تک لے جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ حضور کی محبت۔ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں جو قدمین شریف میں لکھا ہوا ہے، بہی التجا تو لعل اللہ یغفر لی ھذا الذی ھو ظنی و معتقدی۔ یا رسول اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ معاف فرما دے گا، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا فیت ہے۔ فَمَدْحُهُ لَمْ يَزَلْ دَأْبِي مُدَا عُمُرِي، یا رسول اللہ میں ساری زندگی آپ کی محبت میں جیوں گا، میں ساری زندگی آپ کی محبت میں گزاروں گا، ہمیشہ آپ سے محبت کروں گا۔ کیوں؟ لعل اللہ یغفر لی، اس امید پہ کہ آپ کی محبت کے صدقے اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔